بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں روح انسان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں کھایا؟ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکے۔ تو ویسے ہی ایک عظیم نبی جس کو 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت کے لیے رکھا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا مشہور لقب ذوالنون تھا، یعنی مچھلی والا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے یونس، جاؤ نینوا جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو، اور لوگ آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، ان کو آپس میں محبت اور امن کا سبق سکھاؤ۔ تو بس اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نینوا، جو عراق کے شمال میں واقع ہے، وہاں اپنے مبارک قدم لیے آ پہنچے۔ آپ مسلسل اللہ کا دین لوگوں کو سمجھاتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا نفرت کرنا اللہ کو ناپسند ہے، لیکن افسوس وہاں کے لوگوں نے آپ کی توہین کی اور آپ کے اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ سالہ سال اللہ کے نبی تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ان قریب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اپنی بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے، اور دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ یہ قوم سدھرنے والوں میں سے نہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی میں رہنے والوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے، اس بستی میں ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا جس میں بجلیاں اور آگ چمک رہی تھی۔ اس بستی کے لوگوں نے جیسے ہی آسمان پر آگ چمکتے ہوئے دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ لگتا ہے قوم لوط کی طرح ہم پہ بھی اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اور کہنے لگے یونس علیہ السلام سچا تھا اور یونس کا اللہ بھی سچا تھا، اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنی دیر میں کسی نے کہا آؤ مل کر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس گاؤں کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگنے لگے، اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اور یوں وہ آگ برسانے والا بادل اس گاؤں سے دور چلا گیا، اور سب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے منتظر ہو گئے اور دعا کرنے لگے کہ اللہ کرے یونس علیہ السلام واپس آ جائے، ہمیں اللہ کا دین سمجھائیں، ہمیں محبت امن اور سلامتی کا پیغام دیں۔ اور وہاں یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ واپس اس گاؤں کبھی نہیں پلٹوں گا۔ اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا۔ کشتی کے سالار نے کہا جو سامان کشتی میں ہے وہ جلدی سے پھینکو، ایسا نہ ہو ہم سب کے سب ڈوب کر مر جائیں۔ کشتی کا سارا سامان پھینک دیا، لیکن کشتی پھر بھی نہیں سنبھلی۔ پھر کشتی کے سالار نے کہا کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے ہم کسی کو سمندر میں پھینکتے ہیں، شاید سنبھل جائے۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو سالار نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلے گا تو اس کو قربانی دینی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ تو بس سب کے نام تحریر کیے گئے اور قرآن اندازی کر کے جب پہلا نام نکالا تو پہلا نام اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا نکلا۔ سب آپس میں دیکھنے لگے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، اس کو پانی میں کیوں پھینکیں۔ پھر سے قرآن اندازی کی، پھر سے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی، تیسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سمندر میں آئے، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ، لیکن یاد رکھنا میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ آئے۔ تو مچھلی نے جلدی سے اللہ کے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ دیا۔ پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ میں شاید دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر چکا ہوں، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کو یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، میں ابھی یہیں دنیا میں ہوں، کیونکہ میرا جسم حرکت کر رہا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اتنے میں اپنے اللہ سے بات کرنے لگے، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے اللہ، جو کام آپ نے میرے لیے چنا وہ کام میں کر نہیں پایا، میرے اللہ میرے مالک مجھے معاف کرنا، بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے۔ بار بار اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے جب معافی مانگی تو آپ کو یہ خیال آیا کہ اللہ کے محبوب چیز کا واسطہ دوں، شاید میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا اس کائنات کے بنانے کا سبب میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بنی ہے۔
تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے اے اللہ تجھے اس محمد کا واسطہ ہے، مجھے اس قید سے نجات دے۔ تو بس حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ فوراً جا خشکی کی طرف میرے نبی حضرت یونس کو رکھ کر آ۔ تو مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے خشکی پر اگل کر رکھ دیا۔ اس وقت کافی ایام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم سارا کا سارا سوج چکا تھا اور دھوپ لگنے سے آپ کا جسم جل رہا تھا۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اے میرے اللہ تو نے مجھے قید سے تو نجات دے دی، اے میرے اللہ میری حفاظت کر تاکہ میں تیری اس قوم کے پاس جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت اگا اور یونس علیہ السلام کے جسم پہ سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے یونس علیہ السلام کو غذا پیش کرے، اور اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر صحت یاب ہونے لگے، اور پھر آپ اسی گاؤں واپس چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، اور وہاں جا کر یونس علیہ السلام نے اس گاؤں والوں کی اصلاح کی۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل روح انسان سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔